بعض اوقات کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ ریاکاری میں شامل تو نہیں ہو گیا. تو حضرت والا نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ سمجھ لینی چاہیے. فرمایا کہ ہمارے نیک عمل کے دیکھنے پر، یعنی جب ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے تو اس پر جو دل خوش ہوتا ہے، اس خوشی کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو طبعاً جی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس شخص نے مجھ کو اچھی حالت میں دیکھا. یہ خوش ہونا ایسا ہے جیسے لذیذ کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے. طبیعت کا تقاضا ہے کہ اچھی شے سے خوشی ہوتی ہے. تو غرض یہ فرحت یہ طبعی آثار میں سے ہے، اس کے ازالے رفع کی قدرت نہیں، ایسے خوش ہونے میں ملامت نہیں. اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نیک عمل کو دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. یہ خوشی بھی مذموم نہیں. اسی لیے آپ سے بزرگوں کا قول ہے کہ ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید. اور دوسرا یہ تیسری قسم یہ ہے کہ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور ہمارے لوگ معتقد زیادہ ہوں گے. یہ ریا ہے اور مذموم ہے. یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کو تقریباً پیش آتی ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی اچھے کام کی توفیق ہو گئی. نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھوا دی. اور اسی طرح کہیں کسی مصرف خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. کوئی اچھی بات دوسرے کو سنانے کی توفیق عطا فرما دی. تو اس اچھے کام کے اوپر دل خوش ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ جو دل خوش ہو رہا ہے اس کو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہو رہی ہے یہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، یہ کہیں مذموم تو نہیں ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. خاص طور سے اس وقت جبکہ اچھا کام کرتے ہوئے کسی دوسرے نے دیکھ لیا تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا اچھا کام اس کے سامنے آ گیا. اس سے خوشی ہوتی ہے. اس سے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے دیکھ لیا مجھے اچھا کام کرتے ہوئے، یہ ریاکاری ہو گئی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب کام کر رہے تھے اس وقت یہ مقصود نہیں تھا کہ کوئی دیکھے اور اس کے دیکھنے سے مجھے خوشی حاصل ہو. کام تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کیا گیا تھا، اسی کی رضامندی کے لیے کیا گیا تھا. لیکن کام کے دوران کسی اور کی نظر پڑ گئی تو دل خوش ہو گیا کہ بھئی ہمارا اچھا کام اس کے علم میں آ گیا. تو یہ کوئی ریاکاری نہیں، یہ ایک طبعی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری امور کا ہمیں مکلف نہیں کیا. یہ غیر اختیاری طور پر جو خوشی حاصل ہوئی یہ انشاءاللہ کسی مواخذے کی موجب نہیں ہوگی. اور اس کی خود حدیث میں صراحت ہے. حدیث میں نبی کریم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن. جب تمہیں اپنا اچھا کام کر کے دل میں خوشی ہو اور برا کام کر کے دل میں رنج ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ بالکل بعینی ہی یہ بات پوچھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی حاصل ہوتی ہے، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ خوشی اس کے اوپر ہو رہی ہے اور
خاص طور پر اگر کوئی دوسرا بھی دیکھ لے اس حالت کو، تو آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہ یہ تو مومن کا نقد انعام ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں، یہ مومن کا نقد انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل اجر تو انشاءاللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن نقد دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد خوشخبری ہے جو اس کو دی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں خوشی ہوئی ہے تمہیں نیک کام پر، تو انشاءاللہ اس کا پر تمہیں اجر ملے گا آخرت کے اندر۔ تلک عاجل بشر المؤمن، تو یہ کوئی فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ ہے، نہ کوئی یہ گناہ ہے، نہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گرفت ہوگی، نہ اس کو ریاکاری میں سمجھا جائے گا، جبکہ تم نے کام اپنے اللہ کے لیے کیا تھا، بھی نظر پڑ گئی کسی دوسرے کی اور اس سے خوشی حاصل ہو گئی۔ لیکن کیونکہ یہ ہے معاملہ نازک کہ دوسرے کے دیکھنے سے خوشی ہو رہی ہے، یہ کل کو تمہیں کہیں اس پر آمادہ نہ کر دے، چلو بھئی اور خوشی حاصل کرو یہ تھوڑی سی، اور اب کام اسی غرض سے کرنے لگو کہ بھئی یہ خوشی ہمیں دوبارہ حاصل ہو، تو یہ خطرہ ہے اس کے آگے بڑھ جانے کا۔ تو لہذا اس کا بھی علاج چاہیے۔ علاج یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ جب ایسا ہو کہ اپنا کوئی اچھا کام دوسرے کی نظر میں آ گیا اور اس نے تعریف بھی کر دی، فرض کرو، اور اس تعریف سے بھی دل خوش ہوا کہ یہ دوسرا آدمی میری تعریف کر رہا ہے، تو اس وقت تم اپنے اللہ سے رجوع کر لو کہ یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے میری اچھی حالت اس کے سامنے ظاہر فرمائی۔ اگر میرے عیوب اس کے سامنے آتے، اگر میری اصل حقیقت اس کے سامنے آتی تو یہ نفرت کرتا، یہ مذمت کرتا، یہ اس کو برا سمجھتا، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے میرے عیوب چھپا دیے اور اچھائی اس کے اوپر ظاہر فرما دی، لہذا میں اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، دل ہی دل میں فوراً دل میں یہ بات پیدا کر لو، زبان سے کہو یا نہ کہو، دل میں کہہ لو کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ میری اچھی حالت اس کے سامنے ظاہر فرمائی اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نیک گمان پیدا فرما دیا، ورنہ اگر میری اصل حقیقت ظاہر ہوتی، میرے عیوب اس کے سامنے آتے، تو یہ کبھی بھی مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتا، مجھ سے نفرت کرتا۔ یہ علاج ہے اس کا کہ کہیں آگے چل کر یہ چیز حب جاہ میں اور ریاکاری میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ کر لو، دوسرے یہ کر لو کہ بھائی اس نے تعریف کی ہے دیکھنے والے نے، تو بے شک تعریف کی ہے، لیکن اس کی تعریف سے مجھے کیا حاصل؟ اس کی تعریف مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتی، اس کی تعریف مجھے جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی، اس کی تعریف کرنے سے میرے آخرت کا انجام درست نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی تعریف کرنے سے کیا حاصل؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جن کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ راضی ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے بندے نے یہ کام میرے لیے کیا، تو یہ بھی تصور کر لو، اس وقت دل میں اس کا تصور